ماننا ہے، روزہ رکھنے میں بھی حضور کا حکم ماننا ہے، اور تجارت کرنے میں بھی نبی کریم علیہ السلام کا حکم ماننا ہے۔ جس طرح ہم لوگوں نے نوافل پڑھنے میں، تلاوت کرنے میں رسول کریم علیہ السلام کی بات کو سننا ہے، اسی طرح ہم نے فیصلے کرنے میں، کچہری میں جانے میں، عدالت میں پہنچنے میں، وہاں بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات پر ہی غور کرنا ہے، اور سرور کائنات علیہ السلام کو ہر معاملے میں از اول تاخر اپنا حاکم تسلیم کرنا ہے۔ جب ہم اس مفہوم کو سادہ لفظوں میں لیتے ہیں نا کہ ہر معاملے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول فیصل ہوگا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں جب نظام مصطفیٰ نافذ ہو پھر حضور کا قول فیصل ہے۔ یعنی جس طرح حضور کی بات مسجد کے ممبر سے مانی جا رہی ہے، اسی طرح پارلیمنٹ میں بھی اسی طرح حضور کی بات کو تسلیم کیا ہے۔ جس طرح نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کا نفاذ ہم نماز روزے کے معاملے میں غور سے سنتے ہیں، مسئلہ پوچھتے ہیں، باریک ہو کے چلتے ہیں، اسی طرح جب جج فیصلہ کرے تو پھر بھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ہی دیکھنا ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب نافذ ہوگا، دنیا میں حضور کا قانون جب نافذ ہوگا، تو پھر ٹھنڈی ہوا چلے گی۔ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں۔ یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت، اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا ہی غلام ہونا چاہیے۔ ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام۔ جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں، تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں، قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں، آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی۔ ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکوٰۃ سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے۔ ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے، ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے۔ دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا۔ پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی۔ انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی، یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے، ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا۔ آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یعنی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا، یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا۔ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ۔ یہ عنوان بنایا گیا، غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی۔ جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا۔ وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے۔ وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح
غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئیں تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بنیاد پر اس وطن کو، خطے کو حاصل کیا گیا، یہی نعرہ لگایا گیا، یہی نعرہ محمد علی جناح لگاتے تھے، یہی ڈاکٹر اقبال لگاتے تھے، یہی نعرہ چودھری رحمت علی لگاتے تھے، یہی وہ نعرہ تھا جس نعرے کو تحریک پاکستان کے قائدین نے آگے پہنچایا۔ اس زمانے میں جو رائٹر لکھتے تھے ان کی تحریریں آپ آج بھی نکال کے دیکھ لیں، وہ کہا کرتے تھے کہ پاکستان قائم ہوگا تو امیر غریب کی تفریق ختم ہوگی، پاکستان میں وہی نظام آئے گا جو نظام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، قرآن کو نافذ کر دیا جائے گا۔ یہ اس زمانے کے لوگ لکھا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اسی کا ابلاغ ہوتا۔ پتہ نہیں پھر کس کی نظر لگی، کیا ہوا، اور تحریک پاکستان میں جذباتی طور پر علماء نے کردار ادا کیا۔ علماء نے، حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی، حضرت مولانا سید نعیم الدین صاحب مراد آبادی، حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب میرٹھی، اور ایک بڑا نام امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری، 100 سال سے زیادہ عمر کے بابا جی تحریک پاکستان کے لیے جلسے ہو رہے ہیں۔ بابا جی سے اٹھا نہیں جاتا، تو جس طرح 4 لوگ چارپائی پہ جنازہ اٹھاتے ہیں، اس طرح 4 لوگوں نے چارپائی پہ بابا جی کو اٹھایا ہوا ہے، امیر ملت سید زادے، اور چارپائی ان کی اٹھا کے جلسوں میں لے جائی جاتی ہے، اور وہ تقریریں کرتے ہیں اور کہتے ہیں سنو بھائی، جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا پھر ہم اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھائیں گے، جو ووٹ نہیں دے گا ہم دفن بھی نہیں ہونے دیں گے اپنے قبرستانوں میں، جو ووٹ نہیں دے گا ہمارا مرید ہی نہیں۔ اتنے جذبات میں لا کے 40,000 لوگوں نے قربانیاں دیں۔ ایک نظریہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک، اور پھر پاکستان بنایا گیا۔ آج کیا دھما چوکڑی ہے، کیا ذاتوں پاتوں کی بنیاد پر؟ یہ تو ہندوؤں کا طریقہ تھا کہ وہ ذاتیں پاتیں گنتے تھے کہ یہ برہمن ہے، یہ شوتری ہے، یہ کھتری ہے، یہ فلانا ہے، یہ ہمارے گھر نہیں آ سکتا، یہ نیچ ہے۔ اور اگر آج اس ملک میں بھی الیکشن ذات کی بنیاد پہ لڑا جائے، اور یہاں بھی صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ یہ میری برادری کا ہے، صرف اس لیے سپورٹ کیا جائے کہ میرا قبیلہ ہے، پہلے دیکھا جائے کہ یہاں کون سی برادری مضبوط ہے تو اس کینڈیڈیٹ کو ٹکٹ دیا جائے، تو پھر کیا آپ نے وطن بنا کے کیا کمال کیا؟ تو اس کا ایک نظریہ ہے،
کیا نظریہ ہے کہ مسلمانوں کا رہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا الگ ہے؟ دیکھو ایک سادی سی بات ہے، یا آپ نے داڑھی رکھنی ہے مونچھیں رکھنی ہے تو اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الگ سے تمہاری شناخت ہونی چاہیے، الگ سے۔ فرمایا تم نے یہودی چونکہ مونچھیں بڑی رکھتے تھے، فرمایا تم نے داڑھیاں بڑی کرنی ہیں مونچھیں پست رکھنی ہیں، یہودیوں کی مخالفت کرنی ہے۔ یہ لفظ ہیں حدیث میں ساتھ۔ سادی سی بات ہے نا، پگڑی باندھنی ہے، باندھ لے کوئی آدمی۔ ہمارے پنجاب میں لوگ پگڑی بھی کہہ دیتے ہیں، صافہ بھی کہہ دیتے ہیں، کلا بھی کہہ دیتے ہیں، جو جس کے من میں آیا۔ لیکن حضور نے تاکید لگائی، فرمایا خاص ہے یہ بھی، یہ اسلام کا کلچر ہے، کلچر الگ سے ہے۔ فرمایا یہودی بغیر ٹوپی کے سر پہ پگڑی باندھتا ہے، تم نے پہلے ٹوپی پہننی ہے پھر پگڑی باندھنی، یہودی کی مخالفت کرنی۔ یہ الگ کلچر ہے، الگ تہذیب ہے مسلمانوں کی، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو امریکہ میں ہے، آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو برطانیہ میں ہے، آپ کے پارلیمنٹ میں وہ نظام نہیں چلے گا جو یورپ کا، برطانیہ کا، فلانے کا ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ میں، آپ کی عدلیہ میں وہ نظام چلے گا جو قرآن کا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کا ہے۔ یہ نظریہ تھا، نظریہ۔ اب اس نظریے کی لوگ بات ہی نہیں کرتے، عوام بھی نہیں کرتی، بالکل نہیں۔ میں بڑی دیر سے رو رہا ہوں، بہت سارے بڑی بڑی گدیوں کے پیر بھی نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا ہے تو مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ 80 مربع کہاں سے آئے، مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو میں 1.25 کروڑ کی کار میں گاڑی میں گھومتا ہوں تو یہ کہاں سے آئی، حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا، قربانیوں کے بعد بنا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میرا مہاجر فیملی سے تعلق ہے، جو عزیز رشتہ دار قریبی یہاں رہتے تھے نا مقامی، وہ تو مہاجروں میں رشتہ داری نہیں کرتے تھے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں مہاجر ہے، اچھا جی غیر مسلم ہے، جگہ نہیں دیتے تھے رہنے کو۔ میں کیسے آپ کو بات بتاؤں؟ پھر اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لوگوں نے ووٹ بنا کے بڑی بڑی قتل و غارت نہیں کی اس ملک میں۔ اتنا بڑا تکلیف والا منظر تھا۔ میرے دادا جی کی فیملی ساری پاکستان آئی تھی، دادی کی نہیں آئی تھی۔ 97 میں میری دادی کا انتقال ہوا، وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی، جی پتر پتہ نہیں میرے پرا ہیں ان کے فوت ہو گئے نے، پتہ نہیں میرا کوئی چچا ہے کہ سارے چلے گئے۔ کس لیے آپ نے، اگر یہی دھما چوکڑی سیاست کی کرنی تھی، ذات پات آپ نے رکھنی تھی تو وہاں کوئی دکھ تھا؟